بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الایمان بالقدر، تقدیر پر ایمان لانے کا بیان۔ تقدیر کیا ہے؟ تقدیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ویسے تو رازوں میں سے ایک راز ہے، ہمیں جو بتایا گیا ہے تقدیر کا، ہم جو اس پر ایمان لاتے ہیں وہ یہ ہے اس انداز میں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم نے اپنی زندگی میں کرنا ہے، اچھا یا برا، جو کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم ازلی، یعنی ہمیشہ سے اللہ کو علم تھا میں نے آج کے ٹائم میں جو کام کرنے ہیں میرے بننے سے بھی کروڑوں اربوں سال پہلے اللہ تعالیٰ کو وہ پتہ تھا، تو رب تعالیٰ نے لوح محفوظ میں وہ لکھ دیا ہے کہ فلاں دن فلاں تاریخ فلاں وقت میں فلاں بندہ اپنی مرضی سے یہ کام کرے گا۔ یہ ہے تقدیر، ٹھیک ہے جی۔ اس میں اچھا کرتے ہیں یا برا کرتے ہیں ہم اپنی مرضی سے۔ سزا اور جزا کا کنسیپٹ اس وجہ سے ہے کہ ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں، چاہیں تو اچھا کریں چاہیں تو اب اچھا کریں گے یا برا اس میں ہم مجبور نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے تو وہ تقدیر میں لکھا جا چکا ہے۔ تو ایک فرقہ پیدا ہو گیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، انہی کے دور میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، آگے آئے گا شاید، کہ وہ تقدیر کے منکر تھے، کہتے ہیں تقدیر کچھ نہیں ہے، تقدیر بس کوئی نہیں ہے، کچھ نہیں لکھا گیا، جو آپ نے کرنا ہے وہی ہے بس۔ تو اس لیے صاحب مشکات یا محدثین تقدیر کے اوپر احادیث لاتے ہیں، باب لاتے ہیں تاکہ ان لوگوں کی اصلاح ہو سکے۔ 79 نمبر روایت ہے، پہلی فصل، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے تقدیریں مخلوق کی لکھ دیں آسمان و زمین بنانے سے 50,000 پہلے، اور ایک روایت میں کہا کہ جب کہ اس کا عرش پانی پر تھا۔ امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا۔ اب وہ پانی کیا تھا؟ ہماری عقل سے یہ بات ماورا ہے، یہ والا پانی مراد نہیں ہے، یہ اللہ کے علم ازلی ہے، علم میں ہے۔ جیسا کہ احادیث قرآن کریم کی آیات میں کچھ محکمات ہیں اور کچھ متشابہات ہیں، سیم ایسے احادیث میں کچھ محکمات ہیں اور کچھ متشابہات ہیں، اور جو متشابہات ہیں ان کی ہم تعویل کرتے ہیں، حقیقی علم اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ آگے اس پہ مزید بات آ جائے گی، یعنی تقدیریں پہلے لکھی جا چکی ہیں۔ اب عدنان نے زہر نے ساری زندگی انہوں نے کیا کیا کرنا ہے وہ لکھا جا چکا ہے، لیکن کرنا مرضی سے ہے، راستہ پتہ ہے، اندھے تھوڑی ہیں، عقل نہیں ہے، پتہ ہے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے، یہ پتہ ہے۔ تو سزا و جزا اس وجہ سے۔ سیدنا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور تقدیر کے بارے میں کچھ بتائیں۔ بعض بندے ہوتے ہیں ان کو نا یہ گہرے گہرے سوال کرنے کی عادت ہوتی ہے جن کا دین دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ جو ثم دنا فتح اللہ ہے وہ کیا باتیں ہوئی تھی تب بھئی، جب اللہ نے تمہیں نہیں بتائیں، حضور نے نہیں بتائیں، نہیں دیکھیں جی کوئی تو بات ہوئی ہوگی۔ اس طرح کی وہ بحثیں کریں گے جس سے ان کے دین ایمان کا کوئی تعلق نہیں۔ تو حضرت علی پاک سے کسی نے پوچھا تقدیر کے بارے میں، فرمایا یہ تاریک رستہ ہے، اس پر نہ چل۔ وہ کہنے لگا نہیں جی کچھ تھوڑا بہت تو بتائیں۔ فرمایا گہرا سمندر ہے، اس میں غوطہ زن نہ ہو۔ پھر وہ کہنے لگا چلیں ایک آدھی بات، فرمایا یہ اللہ کے رازوں میں سے راز ہے، جب رب نے چھپایا رکھا ہے تو تفتیش میں نہ پڑھ، یہ بات ہے۔ تو ہم باتیں وہ کریں، مسائل ان میں پڑھیں جن کی ہمیں، ہماری سوسائٹی، ہماری نسلوں کو فائدہ ہے۔ ہاں جی۔ 80 نمبر حدیث، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر چیز بقدر تقدیر کے ساتھ ہے، حتی العاجز والکیس، حتیٰ کہ عاجز آ جانا یعنی طاقت کا نہ ہونا، والکیس اور دانائی کا ہونا، طاقت کا ہونا، یعنی یہ اس سے سادی سی بات ہے۔ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے پیدائشی طور پر بڑا ایکٹیو ہوتا ہے، اور بعض بچے پیدائشی طور پر ذرا کمزور ہوتے ہیں، ذہنی طور پر کمزور ہوتے ہیں، جسمانی طور پر کمزور، جسمانی طور پر تو یعنی ویک تھوڑے ہوں گے، یا آپ ذہنی طور پہ وہ بچپن سے زیادہ لائق نہیں ہوتے، ہوتا ہے نا ایسے۔ تو یہ تقدیر میں یعنی یہ کچھ چیزیں۔ اچھا اب یہاں پر دیکھیں کچھ چیزوں میں ہم مجبور ہیں، کچھ چیزوں میں ہم، اچھا وہ ایک شعر بھی ہے پتہ نہیں اپنا مجبور بھی نہیں مختار بھی نہیں، وہ ایک اپنا ایک شعر ہے اس طرح کا، وہ جو ہے نا جے تو چڑھیا اتے دار بھی نہیں، اس میں آگے جا کے شعر آتا ہے مجبور بھی نہیں مختار۔ کچھ چیزوں میں مجبور ہیں، کہاں پیدا ہوں گے، کس کے گھر ہوں گے، کب ہوں گے، کس حالت میں ہوں گے، ہمارا اختیار، لیکن اگلا اختیار ہے۔ اب زندگی کیسے گزاریں گے یہ اختیار ہے، کیا خیال ہے، کیا بنیں گے یہ اختیار ہے، کس راہ پر چلیں گے یہ اختیار ہے۔ تو یہ تو کچھ چیزیں ہیں وہ انسان کے اختیار میں، انسان عاجز مخلوق ہے نا، مختار کل تو انسان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی عاجز مخلوق۔ تو فرمایا یہ چیزیں تقدیر کے ساتھ ہیں۔
امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا، یعنی پیدائشی طور پر ذہین پیدا ہونا یہ آپ کے بس میں، یہ اس کی قدرت کے فیصلے تھے، جس سے اس نے زیادہ کام لینا ہے، جو کام لینا ہے، جس لیے بھی وہ حکمت وہ جانتا ہے، اس نے اس کو پیدا کیا۔ اچھا جی آگے جی، امام مسلم سے روایت کی 81 نمبر روایت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احتج آدم و موسیٰ عند ربہما، آدم اور موسیٰ علیہ السلام کا مناظرہ مکالمہ ہو گیا اپنے اللہ کی بارگاہ میں، اپنے رب کی بارگاہ میں۔ آدم علیہ السلام کا زمانہ کہاں اور موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ، تو ان کا مکالمہ کیسے ہو گیا آپس میں، ڈیبیٹ کیسے ہو گئی؟ تو اس کے بارے میں محدثین کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں حضرت آدم علیہ السلام کو زندہ فرما کر ان کی ملاقات کرا دی، کیونکہ دیگر حدیث میں آپ پڑھیں وہاں زائد الفاظ آتے ہیں یا رب ارینی آدم، اے رب مجھے آدم دکھا، آدم تو فَأَرَاهُ اللَّهُ آدَمَ، اللہ نے آدم علیہ السلام کو دکھا دیا، موسیٰ علیہ السلام کو آدم دکھا دیے۔ اور ایک روایت میں یا اللہ مجھے آدم ملا، تو رب نے ملا دیے، پتہ چلا، اب جمع کرنے دونوں حدیثوں کو، دکھائے بھی اور سبحان اللہ۔ تو یہ کیسے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا اور ان کی ملاقات، اور اللہ اس پر ان اللہ علی کل شیء، اللہ قادر ہے نا، تو ہو گیا، پھر اس میں کیا چنبے والی بات۔ دوسرا معنی علماء کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام آدم علیہ السلام کی قبر پر گئے تو اللہ تعالیٰ نے حجاب دور کر کے ان کی بات کروائی۔ تیسرا وہ کہتے ہیں اب موسیٰ علیہ السلام اپنی جگہ پر تھے، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے حجاب ہٹا کر قبر سے ان کو زندہ کر کے ان کی بات کرائی، یا اللہ تعالیٰ نے ان کو جمع کر دیا۔ تو کوئی معنی بھی مراد لیا جا سکتا ہے، اللہ کی قدرت میں ساری چیزوں کی گنجائش ہے۔ فحج آدم و موسیٰ، آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر بازی لے گئے، یعنی وہ ڈیبیٹ جیت گئے۔ کیسے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ آدم ہیں جس کو اللہ نے اپنے دست قدرت سے بنایا، بیدہ، اللہ نے اپنے ہاتھ سے، اللہ یہ ہاتھ سے تو پاک ہے، یعنی اللہ تو ہاتھ کا کیا مطلب ہے؟ جب اس طرح کا لفظ آتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے ہاتھ، چہرہ، پاؤں ہیں یہ، تو اس سے میں دو طرح کے علماء کے گروہ ہیں۔ متقدمین پرانے علماء وہ کہتے تھے اس کا مطلب اللہ جانتا ہے، کیونکہ اس وقت گمراہ فرقے پیدا، جب گمراہ بندے پیدا ہونے لگے پھر علماء اس کی تعویل کرنے لگے۔ مثلا ایک صاحب تھے حافظ ابن تیمیہ، اکثر ہماری باتوں میں ان کا نام آتا رہتا ہے۔ ایک مرتبہ وہ چیئر پہ بیٹھے، کرسی ممبر پہ، کہنے لگے اپنا الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ عرش پر استوا کیا، اللہ عرش پر بھلا کیسے بیٹھا ہے؟ تو ممبر پہ بیٹھ کے اے دیکھو جیسے میں بیٹھ کے ہوں۔ تو لوگوں نے، مسجد والوں نے ان کو اتار کے مارا، لڑائی ہو گئی کہ یہ کیا آپ بدتمیزی کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے سمجھا کہ شاید اسی طرح بیٹھا ہے جی۔ تو یہ لوگ جب فکری طور پر مغالطے کا شکار لوگ پیدا ہونے لگے، جو اللہ تعالیٰ کے لیے اس طرح کی باتیں کرنے لگے، پھر علماء ان الفاظ کی تعویل کرتے ہیں، یعنی ہاتھ کا مطلب آئے تو اللہ کا ہاتھ تو نہیں ہے، چونکہ اگر یہ دیکھیں یہ ہاتھ ہے میرا، اب یہ 5 انگلیاں اور اس کے اندر میری طاقت ہے، یہاں سے فائر گزرے تو مجھے کوئی پرواہ، چونکہ یہاں میں ہوں نہیں، میری طاقت نہیں ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اللہ قرآن میں کہتا ہے اللہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے، ہر جگہ پر اس کی ذات کا جلوہ اور اس کی قدرت ہے۔ تو اگر اللہ کو کسی چیز میں بند کر دیں کہ ہاتھ اس طرح کا انسانی، یہ کفر ہے، انسانی ہاتھ اس کا ان جیسا، یعنی اور لیس کمثلہ شیء، اس کی مثال دینا بھی جائز۔ تو مراد ہے ہمیں سمجھانے کے لیے دست قدرت، چونکہ ہاتھ سے مضبوطی سے چیزیں پکڑی جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں پوری کائنات ہے، تو عوام کو سمجھانے کے لیے مخلوق کو کہا بیدی۔ تو یہ الفاظ جہاں آتے ہیں اللہ کے ہاتھ یا اللہ کا چہرہ، اس طرح کے جو الفاظ آتے ہیں قرآن کریم میں حدیث، ان کا یہ مطلب ہوتا ہے، تعویل ہوتی ہے ان کی۔ اچھا جی، آپ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ وہ آدم ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے بنایا اور آپ میں اپنی روح پھونکی، اپنی روح، اب پھر دیکھیں آگے، من روحی، اللہ نے وَرَنفَخْتُ فِيهِ من روحی، قرآن ہے، آدم میں نے اپنی روح سے روح پھونکی، کیا مطلب ہے؟ اللہ نے اتار کے نعوذ باللہ کاٹ کے روح پھونکی، یہ تو کفر عقیدہ، اللہ کو متجزی ماننا یا ٹکڑوں میں منقسم ماننا یہ تو کفر ہے۔ تو یہ من تشریفیہ ہے کہ خاص اپنی روح جو میں نے خلق کی، ارواح ان میں سے خاص روح، یعنی جس پر میری توجہ، میری شفقت، میری رحمت زیادہ تھی، یہ مطلب، یہی مطلب ہے نور من نور اللہ کا، اللہ کے نور سے نور، اور ٹکڑا نہیں ہے، نور تو سارے ہیں لیکن سب سے خاص اسپیشل مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں نے روح پھونکی، واسجد اللہ کا ملائکتہ، اور آپ کے لیے فرشتوں کو سجدہ کرایا، واسکنک فی جنتی، اور آدم آپ وہ آدم ہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام پوچھ رہے ہیں ان سے کہ اللہ نے آپ کو اپنی جنت میں ٹھہرایا،
پھر آپ نے کیا کیا؟ احبط الناس، آپ لوگوں کو نیچے لے آئے، بخطیئتی کا، اپنی لغزش کی وجہ سے۔ یاد رکھیں نبی نہ صغیرہ گناہ کرتا ہے نہ آدم علیہ السلام کا دانہ کھانا نہ صغیرہ گناہ تھا نہ کبیرہ، وہ لغزش تھی۔ اور وہ کیوں تھا؟ وقاسمہما، شیطان نے کہا میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں، تو انہوں نے اللہ کی قسم پر اعتماد کیا۔ گناہ تب بنتا جب اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے۔ انہوں نے اگر دانہ کھایا تو بھی اللہ کے نام پر کھایا، اس لیے ہم اس کو گناہ نہیں کہہ سکتے۔ شیطان نے قسم کھائی تھی نا اللہ کی کہ میں آپ کو قسم دیتا ہوں کھا لیں آپ ہمیشہ رہیں گے۔ قال آدم، آدم علیہ السلام کہنے لگے انت موسیٰ، آپ وہ موسیٰ ہیں اللہ جس کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا اپنی رسالت اور اپنے کلام کے لیے، اور آپ کو تختیاں دی تورات کی، یعنی اس میں ہر چیز کا بیان ہے۔ وقربک نجیہ، آپ کو قریب کر کے باتیں کی، سرگوشی کی۔ آدم علیہ السلام کب فوت ہو چکے ہیں، وصال فرما چکے ہیں، دنیا سے پردہ کر چکے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کب آ رہے ہیں بعد میں؟ موسیٰ علیہ السلام کی ساری ڈیٹیل آدم علیہ السلام کو قبر میں پتہ ہے۔ تو پتہ چلا قبر والوں کو، اس جہان والوں کو اس جہان والوں کی ساری خبریں ہوتی ہیں۔ اگر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو کیسے پتہ چلا؟ ہاں دیکھیں آپ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تھوڑا سا اونچی کہہ رہے ہیں، آپ کی آواز بھی آ جائے گی تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ، خرابی نہیں لازم آئے گی۔ اب آدم علیہ السلام کو یہ کس نے بتایا؟ اچھا، جو رب تعالیٰ آدم علیہ السلام کو جناب موسیٰ علیہ السلام کی ڈیٹیلز بتا سکتا ہے، وہ رب، ہمارا ایمان ہے اس اللہ پر، اس کے بندے ہیں، وہ حضرت داتا صاحب کو ہماری ڈیٹیلز بھی بتا سکتا ہے۔ حضرت شاہ نقشبند کی بارگاہ میں ہماری ڈیٹیلز بھی جا سکتی ہیں۔ اچھا جی آگے، انت موسیٰ، آپ اب ساری ڈیٹیل بتا دی۔ فَبِكَمْ وَجَدْتَ اللَّهَ كَتَبَ التَّوْرَاةَ، کتنی مدت ہے کہ آپ نے پایا اللہ تعالیٰ نے تورات کو لکھ دیا تھا میرے پیدا کیے جانے سے پہلے؟ یعنی تورات میں بیان ہو چکا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کلام کب کا لکھ دیا تھا لوح محفوظ میں۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا 40 سال، یعنی آدم علیہ السلام کے بننے سے پہلے یہ تختیاں لکھی جا چکی تھی۔ آدم علیہ السلام کہنے لگے کیا ان تختیوں میں لکھا تھا وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، کہ آدم علیہ السلام نے لغزش فرمائی، انہوں نے لغزش کی اور شیطان نے ان کو بھٹکایا؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ہاں جی یہ تورات میں لکھا ہے۔ اور تورات کب لکھی جا چکی؟ میرے پیدا ہونے سے، یعنی آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے 40 سال۔ تو کہنے لگے آپ مجھے اس چیز پر ملامت کرتے ہیں، اس کام پر جو رب نے مجھے پیدا کرنے سے پہلے لکھ دیا تھا، یعنی جو فیصلہ میرے پیدا ہونے سے پہلے ہو چکا تھا اس پر آپ مجھے سرزنش کر رہے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں فحج آدم موسیٰ، آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے جیت گئے، یعنی ڈیبیٹ ان کی دلیل زیادہ سالڈ اور غالب آ گئی۔ امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی، حدیث پاک سے پتہ چلا اللہ تعالیٰ کے نبی مقرب زندہ ہوتے ہیں، جب چاہیں اس جہان والوں سے اللہ تعالیٰ ان کی ملاقات بھی کرا سکتا ہے، میسج وہ کنوے اپنا کر سکتے ہیں آگے، اور اس جہان والوں کو اس جہان والوں کی خبر ہوتی ہے، اس جہان والوں کا اس جہان والوں سے تعلق بھی ہوتا ہے۔ اور یہ پتہ چلا کسی کے عمل پر اس کے اوپر سرزنش، گزشتہ کام جو وہ کر چکا ہو اس پر سرزنش کرنا مناسب نہیں ہے ہمارے لیے۔ امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا۔ اچھا جی آگے 82 نمبر حدیث، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو صادق المصدوق، ہمیں حدیث بیان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حال میں کہ وہ صادق اور مصدوق ہیں۔ حضور کون ہیں؟ صادق اور مصدوق۔ کیا مطلب ہوتا ہے صادق اور مصدوق کا؟ ایک تو معنی صادق وہ ہوتا ہے جو اس میں کلام میں سچا ہو، مصدوق کہتے ہیں جو افعال میں سچا ہو، اچھے کام کرے۔ دوسرا معنی صادق وہ ہوتا ہے، صادق اور صادق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر مولا علی قاری جو کہتے ہیں تمام افعال میں نبوت سے پہلے بھی سچا ہو، اور مصدوق بعد میں نبوت کے بعد جس کی تصدیق کر دی جائے۔ تیسرا معنی صادق اور مصدوق کا، صادق وہ ہوتا ہے جو بات وہی کرے جو سچی ہے، اور مصدوق وہ ہوتا ہے جو جس طرح کہہ دے اللہ سچ اس کے مطابق فرما دے۔ تو حضور علیہ السلام میں یہ تینوں خوبیاں جمع ہیں۔ حضور فرماتے ہیں ان خلق احدکم یجمع فی بطن امی، بے شک تم میں سے ہر بندے کی تخلیق ماں کے پیٹ میں 40 دن تک جمع کی جاتی ہے، نطفتن پانی کا ایک قطرہ، ثم یکون علقۃ، پھر 40 دن وہ کیا ہوتی ہے ایک جمع ہوا خون، ثم یکون مضغہ، پھر وہ 40 دن بعد گوشت کا لوتھڑا بن جاتی ہے۔ 40 40 40
ہونے کو پہلے نہیں ہو سکتا. 40 دن کا اللہ تعالیٰ نے, تو پتہ چلا یہ 40 کے عدد میں کچھ نہ کچھ رکھا ہے. اسی سے یہ جو چلا ہوتا ہے نا, یہ جو جادوگر کرتے ہو نہیں, یہ جو صورتوں کا, کہ قرآن کریم کی یہ صورت ہے, یہ 40 دن آپ نے لگاتار اس ٹائم اتنی بار پڑھنی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا نور عطا فرمائے گا. یہ اکثر علماء اجازت دیتے ہیں کوئی خاص دم کی, تو وہ دلیل یہ حدیث بناتے ہیں کہ 40 کے عدد میں برکت ہے. اور وہ کہتے ہیں, ایک روایت میں آتا ہے کہ 40 دن بندہ جو کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کام کا نور بندے کے اندر پیدا کر دیتا ہے. اکثر ہے کہ 40 دن نماز پڑھ لو تو عادت بن جاتی ہے, ہمارے بھی مشہور ہے. تو یہ 40 کا ایک اہم کردار ہے. اچھا, ثم یبعث اللہ علیہ ملکن, پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے, فرشتہ بھیجتا ہے. اچھا, یہاں پر ایک اور چھوٹی سی اندر بات, اللہ تعالیٰ چاہے تو ادھر سے مثلا میاں بیوی ان کا آپس میں ایک وہ جو سلسلہ ہوتا ہے اگلے ہفتے میں بھی یا اگلے دن ہی بچہ ہو سکتا ہے. اللہ کی قدرت ہے کہ نہیں, ہو سکتا تھا, مگر نہیں, 9 ماہ تک اس کام کو لمبا کیا اور 40 دن بعد بدلا. کیوں؟ اس کی وجہ علماء کہتے ہیں رب تعالیٰ ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں, میں نے اپنی خلق کو چلانے میں اتنی جلدی نہیں کی تو وکان الانسان وجولا, تو جلدی کیوں کرتا ہے؟ اے انسان, ہر کام میں جلد بازی ہے کہ نہیں, ہر کام میں بس آج ہی مل جائے. یہ جو چیزیں, خواہشات, یہ جو تمنائیں ہیں جی, بس ابھی مل جائیں. کیا کریں گے آگے, کیا بنے گا, یہ سوچیں. صبر ہے تو صبر کرے تو کامیاب نہ ہو جائے. اچھا, تو 40 کا عدد. اچھا, اب جو 40 کا عدد گزر گیا, 40 4 ماہ ہو گئے, ٹھیک ہے. فرشتہ آتا ہے, حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے 4 چیزیں دے کر, وہ اس کا عمل لکھ دیتا ہے. کیا لکھ دیتا ہے؟ اس نے کیا کرنا ہے, ابھی پیدا لیکن لکھا جا چکا ہے, چونکہ اللہ کو پتا تھا کیا کرنا ہے. وَأَجَلَهُ, مدت, کتنی دیر زندہ رہنا ہے. وَرِزْقَهُ, رزق, کتنا کمائے گا, کتنا کھائے گا, کہاں سے کمائے گا, کہاں اڑائے گا, سب لکھ دیا. وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ, بدبخت ہے یا کام کیسے کرے گا, انجام کیا ہوگا, یہ بھی لکھا جا چکا. ثُمَّ يُنفَخُ فِي الرُّوحِ, پھر روح پھونک دی جاتی ہے, پھر کیا ہوتا ہے. اچھا, فرشتہ آتا ہے اور فرشتے کو یہ پتہ ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے, کہاں کب مرنا ہے, کہاں سے کھانا ہے اور انجام کیا ہوگا. اچھا, وہ فرشتے کو پتہ ہے, فرشتے کو پتہ ہے. تو حضور فرشتوں کے بھی نبی, سردار, حضور ان کے آقا ہیں. اچھا, فرشتہ جو جانتا ہے حضور وہ جانتے بھی ہیں اور ہمیں بتا بھی رہے ہیں. دیکھیں نا, فرشتہ لکھ رہا ہے, اب ہمیں کیسے, آپ کو کیسے پتہ چلا کہ ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو فرشتہ لکھ جاتا ہے. اب بھائی کسی نے دیکھا ہے تو بتایا ہے, کس نے دیکھا ہے, وہ بتانے والی ذات رحمت اللہ علیہ وسلم. تو اس سے اندازہ کریں اللہ تعالیٰ نے اللہ اپنے محبوب کو کیا نور بصیرت اور کتنا وافر علم عطا فرمایا. فرمایا روح پھونک دی جاتی ہے بچے, مزاد کی قسم اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں, بے شک تم میں سے کوئی بندہ عمل کرتا ہے جنتیوں والے, حتیٰ کہ بندے اور جنت کے درمیان گز کا فاصلہ ہوتا ہے, لیکن تقدیر سبقت لے جاتی ہے, جہنمیوں والے کام کر کے جہنم میں چلا جاتا ہے. اور پھر کوئی بندہ عمل کرتا ہے جہنمیوں والے, حتیٰ کہ اس کے اور جہنم کے درمیان گز کا فاصلہ ہوتا ہے, تقدیر سبقت لے جاتی ہے, جنتیوں والے کام کر کے جنت میں چلا جاتا ہے. متفق علیہ, بخاری مسلم نے اس حدیث کو روایت کی ہے. یہاں پر اب یہ دیکھیں اس حدیث کے اندر کتنی زیادہ ہمیں تربیت دی جا رہی ہے, اپنی داڑھی پر, اپنی پگڑی پر, اپنی نمازوں پر, اپنے حج پر, اپنی زکاتوں پر, اپنے صدقات اور نیکیوں خیرات پر اترانا نہیں چاہیے, اکڑ نہیں کرنی چاہیے. بعض بندے کو سال جمعہ 8 دن نماز پڑھنے لگ جائیں, وہ بندے کو بندہ نہیں سمجھتے, وہ کہتے ہیں ساری مخلوق یہ تو بالکل بھیڑ بکریاں ہیں, میری تو حاجی صاحب کی شان ہے. ہیں جی, کو بندہ حج کر رہا ہے وہ بچوں کو مارتا ہے, حاجی صاحب کہو مجھے. ہمارے یہاں عرف میں ہے کہ مجھے حاجی صاحب کہنا ہے, بیوی کو آ کے کہے گا آج تو بعد میرا نام نہیں لینا, حاجی کہنا ہے میں نے. ان کو ذوق ہوتا ہے کہ اپنی نیکی کی تشہیر کرنے کا, اور وہ اس سے واللہ عالم کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں. اب آپ بتائیں حدیث مبارکہ میں ہمیں کس قدر تنبیہ کی گئی مسلمانوں کو کہ جنتیوں والے کام کر رہا ہوتا ہے اور بالآخر وہ سبقت لے جاتی ہے تقدیر اور بندہ. اس کے اوپر میں نے آپ کو شاید پہلے ریاض الصالحین میں یہ بتایا تھا, ایک صاحب تھے تو وہ حالت جنابت میں تھے, غسل فرض تھا, امام تھا وہ, اور اس نے کہا کہ آج دیکھتا ہوں نماز پڑھا کے بغیر غسل کے ناپاکی میں, اگر تو دین, اگر تو کیا ہوتا ہے تو پڑھائی تو کچھ نہ, پھر 2 عادت بن گئی, حتیٰ کہ انجام کیا ہوا, وہ مرتد ہو گیا, کرسچن ہو گیا. اس نے کہا اگر دین سچا ہوتا تو مجھ پر عذاب آ جاتا. اب دیکھیں وہ امامت سے اتر کر مرتد ہو گیا, مصلی امامت سے اترا مرتد ہو گیا.
اور دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں ہمارے سامنے بڑے بڑے برے اعمال کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، تو لیکن کوئی ایک موڑ ان کی زندگی میں آتا ہے، ایسا بدلتے ہیں ایسا بدلتے ہیں۔ ایک میں ادھر اپنا یہ حفظ آباد والی سائڈ پہ نا ایک ڈیرا تھا، وہاں پہ ایک سردار تھا، چودھری بندہ تھا، تو وہ یعنی اس کے بارے میں کافی برائیاں مشہور تھیں اس کی۔ حضرت شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ گئے، وہ ملاقات کرنے آیا، تو آپ کو کچھ اس کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ وہ جب ملاقات کرنے آئے آپ نے جوتوں سے اس کو مارا۔ اچھا آپ دیکھ لیں اس کا بھی حوصلہ ہے، وہ بولا نہیں آگے سے، مارا اور دعا کی اس کے لیے کہ الہی اس کا دل بدل دے، اور جھڑکا، اللہ نے اس کا دل بدل دیا۔ اب وہ جو زمانے کا ایک نامی گرامی بدکار برا بندہ تھا، پھر اس کے دیہات والے کہتے ہیں پورے ڈیرے کے گھروں میں مسجد میں سے تہجد کے وقت اس کی چیخوں کی آواز جاتی ہوتی تھی، ایسے روتا تھا اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے، اتنا روتا تھا، یعنی کیا تھا کیا بن گیا۔ تو اس کی بڑی مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ تو ظاہراً کسی کے اعمال کو دیکھ کر ہمیں دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ اور ملا علی قاری علیہ رحمہ نے یہاں ایک بڑی پیاری بات کی، وہ کہتے ہیں ہوا میں اڑنے والے اور یہ بازو میں سے کیل نکالنے والے، آنکھوں میں سے لاکٹ اور چینز نکالنے والے اور گردوں میں سے تالے نکالنے والوں سے بھی دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ یہ تو جادوگر بھی کر لیتے ہیں کام، یہ کوئی معیار نہیں ہے۔ معیار کون ہے؟ جو ایمان بچا کر اس دنیا سے چلا گیا، وہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ہمیشہ امن میں رہنا چاہیے۔ فرمایا فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت کاملہ کے ساتھ ایمان کی سلامتی اور تکبر سے محفوظ فرمائے۔ اترانا نہیں ہے کبھی کسی کام پہ کہ میری بڑی آواز ہے، مجھے خطیب ہوں، میں نعت خوان ہوں، میں قاری ہوں، اور میں تو بڑا جی مقرر ہوں، مفسر ہوں، اور میں پڑھاتا ہوں، اور مجھے تو بڑی باتیں آتی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ 83 نمبر روایت سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ جنت جہنمیوں والے کام کرتا رہتا ہے حالانکہ ہوتا جنتی ہے، حالانکہ اچھا ویعمل عمل اہل الجنہ، اور جنتیوں والے بعض اوقات بندہ بظاہر کام کر رہا ہوتا ہے حالانکہ ہوتا وہ جہنمی ہے۔ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار انجام کے ساتھ ہے، خاتمے کے ساتھ۔ متفق علیہ روایت۔ کام تو اچھے کر رہا ہے، انجام کیا ہے؟ ایمان پر خاتمہ ہوا کہ نہیں؟ خاتمہ کہاں پر کیا اس نے آ کر؟ متفق علیہ روایت۔ تو لہذا کسی کو یہ کہنا فلانا پکا جنتی ہے جی، یہ نہیں، قطعیت کے ساتھ یہ کہنا جائز، یہ مناسب نہیں ہے۔ ہاں غالب گمان کے ساتھ کہہ سکتے ہیں مجھے لگتا ہے۔ 84 نمبر روایت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا کہ بچے کے جنازے میں، انصار میں سے وہ بچہ تھا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مبارک ہو اس کے لیے، اس بچے کو، یہ تو جنت کی چڑیوں میں سے چڑیا ہے، یعنی جنت کی چڑیا ہے نا، چھوٹا سا بچہ بہت ہو گیا، معصوم تھا، تو اس نے تو کوئی غلطی نہیں کی، نہ ہی پایا غلطی کو، یعنی موقع ہی نہیں ملا، نہ ہی اس قدر جوانی ترنگ آئی کہ گناہ پر قادر ہوتا، قادر ہی نہیں تھا بچپن۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا معاملہ اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے عائشہ، اللہ تعالیٰ نے جنت کے لیے ایک مخلوق بنائی ہے، حالانکہ وہ اپنے باپوں کی صلب میں ہیں، جانا انہوں نے جنت میں، اور جہنم کے لیے حالانکہ وہ اپنے باپوں کی صلب میں ہیں، جانا انہوں نے جہنم میں۔ امام مسلم نے روایت کیا۔ حدیث کے ظاہر سے پتہ چلتا ہے کہ بچے کو قطعی جنتی کہنا درست نہیں یہ، لیکن اس کے بارے میں دو طرح کی رائے ہیں، ایک تو یہ پہلے کی بات ہے، یا دوسرا حضور علیہ السلام نے یہ اس لیے منع کیا کہ کسی کو قطعی جنتی نہ کہو، کیونکہ یہ قیامت کی باتیں ہیں، تو قیامت میں ہی کھلیں تو زیادہ بہتر۔ اور دوسرے علماء کی رائے یہ روایت منسوخ ہے، یہ پہلے کی ابتداءً ہے، لیکن اجماع ہے امت کا کہ مسلمانوں کے چھوٹے بچے جو فوت ہو جائیں وہ کہاں جائیں گے؟ جنت میں۔ الحقنا بہم ذریتہم، انہی کے ساتھ ہم ان کی اولادوں کو ملا دیں گے، قرآن کریم نے واضح کیا۔ اور اس کے بارے میں علماء کے بڑے اقوال ہیں کہ چھوٹے بچے جو پیدا ہوں گے کہاں جائیں گے، کافروں کے کہاں جائیں گے اور مسلمانوں کے کہاں جائیں گے۔ اقوال لمبے ہیں، خلاصہ آپ کو میں بتاتا ہوں، امت کا اجماع ہے مسلمان کا چھوٹا بچہ فوت ہو جائے تو وہ جنت میں جائے گا، اور اگر کافر کا چھوٹا بچہ فوت ہو جائے جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ وہ بچہ بھی جنت میں ہی جائے گا۔ سمجھ آ گئی؟ دلیل اس کی آگے وہ حدیث میں آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے حضور فرماتے ہیں ہر بچہ فطرت اسلام پیدا ہوتا ہے۔ اچھا جی، 85 نمبر روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے جو بندہ بھی ہے اس کا ٹھکانہ جنت یا جہنم میں سے لکھا جا چکا ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم توکل نہ کر لیں اپنی تقدیر پر، عمل چھوڑ دیں؟
دیکھیں اگر حضور میرا لکھا جا چکا ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا تو نماز نہ بھی پڑھوں تو کدھر جاؤں گا پھر، اور اگر جہنم لکھا ہو تو پڑھی بھی جاؤں تو کدھر جاؤں گا، تو پھر فائدہ عمل کا چھوڑنا دیں، فرمایا نہیں۔ یہ بات ہے، یہ جو کہتے ہیں نا کہ بس اب کلمہ پڑھ لیا تو بس ہم بخشے بخشائیں گے، اب مسجد میں کیا لینے جانا ہے، حضور نے فرمایا نہیں، اعملوا، عمل کرو، کیا کرو، کل میسر لما خلق، ہر ایک کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے جس کے لیے وہ بنایا گیا ہے، جس راہ کے لیے رب نے اس کو پیدا فرمایا وہ راستہ اس کے لیے پھر خود ہی دل کرنے لگ جاتا ہے نماز کا، خود ہی دل نہیں کرتا کرپشن کرنے کا، دو نمبری کرنے کا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے دیکھے نا رب کا ارادہ ایک بندے کو بخشنے کا، تو رب تعالیٰ کیا کرتا ہے، اس کو بخشش والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے، آسان ہو جاتے ہیں نا۔ اور بعض بندوں کے لیے چوری آسان ہوتی ہے، کرپشن آسان ہوتی ہے، قتل آسان ہوتا ہے، وہ کرپشن نہ کریں ان کو مزہ ہی نہیں آتا کام کرنے کا، دو نمبری نہ کریں تو ان کو سکون نہیں آتا۔ ہاں یہ ہے، فرمایا بہرحال جو خوش بخت ہیں ان کے لیے خوش بختی والے کام آسان کر دیے جائیں گے، اور بدبختوں کے لیے بدبختی والے اعمال آسان کر دیے جائیں گے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے ہماری زندگی میں کیا کام آسان ہمیں لگتے ہیں، اگر تو واقعتاً اللہ کی بندگی آسان لگتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر حقوق اپنے اور اپنی مخلوق کے فرض فرمائے ہیں، اگر تو ہمیں وہ نبھانا بڑا آسان اور اچھا لگتا ہے تو پھر یہ دیکھنا چاہیے تو ہمیں کچھ نہ کچھ اس میں حوصلہ ہے کہ ہم ایک صحیح روٹ پر چل رہے ہیں، تو اگر ایسا نہیں ہے تو ہمیں غور کرنا چاہیے اپنی حالت پر اور اس کو درست کرنا چاہیے۔ پھر آپ نے آیت پڑھی فَأَمَّا مَنْ آتَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، بہرحال جو عطا کرے تقوی اختیار کرے اور سچ کی تصدیق کرے، متفق علیہ روایت۔ 86 نمبر روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ابن آدم پر اس کا حصہ لکھ دیا زنا کا، یعنی لوح محفوظ میں لکھا جا چکا ہے کہ کس نے کیا کرنا ہے، یہ مطلب ہے وہ اس کو پالے گا، یقینی طور پر کرے گا۔ آنکھ کا زنا کیا ہے، النظر، کیا ہے، دیکھنا، آنکھ کا زنا ہے نا، اور زبان کا زنا ہے بولنا، بری باتیں کرنا، اور اچھا اور ہاتھ کا، اب یہاں پر جملہ معترضہ کے طور پر آپ دیکھیں مقدمات زنا کو بھی زنا کہا گیا، ہاتھ کا کیا ہے، چیٹنگ کرنا، یہ خواتین کو میسج کرنا، باتیں کرنا ان سے غیر شرعی، یہ کیا ہے، یہ بھی تو ہاتھ کا ایک ہے نا، وہ بھی اسی کے اندر شامل ہے۔ اور نفس تمنا کرتا ہے، خواہش کرتا ہے، شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے، متفق علیہ روایت۔ اور مسلم کی روایت میں ہے کہ آنکھوں کا زنا نظر ہے، کانوں کا سننا ہے، زبان کا کلام ہے، ہاتھ کا پکڑنا ہے، پاؤں کا زنا چل کے جانا ہے، دل خواہش کرتا ہے اور تمنا کرتا ہے، شرمگاہ تصدیق اور تکذیب کرتی ہے، یعنی یہ ساری چیزیں جو ہیں لکھی جا چکی ہیں۔ اچھا اب یہاں پر علی ابن آدم، اللہ تعالیٰ نے ابن آدم پر لکھ دیا، مراد سے سارے انسان ہیں؟ نہیں، سارے انسان نہیں ہیں۔ مولا علی قاری کہتے ہیں ھذا لیس من علی عمومہ، عام نہیں ہے، آپ نے پڑھا ہے عام کی دو قسمیں ہیں، عام جس میں سے بعض کو خاص کیا گیا اور نہ کیا گیا، اس میں سے کیا گیا کن کو، نبیوں کو، کیونکہ باجماع امت انبیاء کیا ہیں، معصوم۔ اچھا جی آگے جی 87 نمبر روایت ہے، عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دو بندے قبیلہ مزینہ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کیا خیال ہے لوگ جو آج عمل کرتے ہیں اور جس میں وہ کوشش کرتے ہیں، یہ ایک ایسی چیز ہے جو ان پر پہلے فیصلہ کر دیا گیا اور پہلے لکھی جا چکی تقدیر میں، یا آئندہ آنے والا امر ہے جو نبی لائے ہیں اور دلیل ان کے اوپر ثابت ہو چکی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے، یعنی یہ پہلے لکھا جا چکا ہے یا جو کرنا ہے وہ پہلے اس کا کوئی چکر نہیں ہے۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا بلکہ وہ چیز جس کا ان پر فیصلہ کر دیا جا چکا، یعنی فیصلہ کیا جا چکا اور یہ گزر گئی، لکھی جا چکی ہے، اور اس کی تصدیق قرآن میں ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اللہ تعالیٰ نے فجور و تقوی کو الہام کیا، بندہ کس راہ لگتا ہے وہ اس کی مرضی ہے، اب لیکن رب کو پتا تھا اس نے کس راہ پر چلنا ہے، رب تعالیٰ نے وہ لکھ دیا۔ یہ نہیں ہے کہ بس جی دیکھو جی تقدیر چ لکھے ایسے، تو ایسے ہے، وہ ٹھیک ہے تقدیر میں لکھا تھا لیکن اللہ نے آپ کو عقل و شعور بھی دیا ہے، تو عقل و شعور پر پردہ تو نہیں نہ ڈالا گیا، تو فیصلہ ہوگا عقل اور شعور کی بنا پر۔